پیارے بچوں، کسی شہر میں ایک بہت امیر تاجر اور اس کا بیٹا رہتا تھا۔ تاجر اتنا امیر تھا کہ وہ ایک گلی کو سونے سے ہموار کر سکتا تھا۔ تاجر بہت بیمار ہو گیا اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور ساری دولت بیٹے کے پاس آ گئی۔ نوجوان بیٹے نے وہ سارا پیسہ بے وقوفی سے خرچ کرنا شروع کر دیا اور جلد ہی سارا پیسہ ختم ہو گیا۔ سب لوگ اسے نظر انداز کرنے لگے سوائے ایک اچھے دوست کے، جس نے اسے ایک صندوق دیا اور شہر سے باہر جانے کا مشورہ دیا۔ اکیلا نوجوان افسردگی سے صندوق پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کہاں جائے۔ اچانک صندوق زمین سے اوپر اٹھا اور آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ نوجوان نے صندوق کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ صندوق ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا اور نیچے زمین پر موجود لوگ کیڑوں کے مانند نظر آنے لگے۔ وہ صندوق مختلف ندیوں، میدانوں اور پہاڑوں سے ہوتا ہوا ایک خوبصورت سنگ مرمر کے محل کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ صندوق کو باہر چھپا کر نوجوان محل میں داخل ہوا۔ سونے کے تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ نے نوجوان کا استقبال کیا۔ بے وقوف نوجوان بادشاہ کی دولت سے متاثر ہو کر اپنی شیخیاں بگاڑنے لگا۔ نوجوان نے محل کے درباریوں، یہاں تک کہ گلی محلے کے لوگوں، سب کو اپنے مختلف ملکوں کی سیر کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس نے انہیں اونچے اونچے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے قصے سنائے، سمندر کی لہروں اور مختلف میدانوں اور ندی نالوں کا بتایا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ یقین کرنے لگے کہ نوجوان کے پاس نہ صرف بڑی دولت ہے بلکہ بڑی طاقتیں بھی ہیں۔ بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ نوجوان کی کہانیوں سے بہت متاثر ہوئی اور جلد ہی اسے نوجوان سے محبت ہو گئی۔ نوجوان نے اسے پوری دنیا گھمانے کے وعدے کیے۔ ایک دن شہزادی نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ اسے نوجوان سے شادی کرنے کی اجازت دیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بالآخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ ریشم کے کپڑے، شادی کے کھانوں کے لیے سونے اور چاندی کے پیالے اور دلہن کے پہننے کے لیے یاقوت اور زمرد تھے۔ محل کے باورچی خانے میں شاندار دعوت تیار کی گئی۔ آسمان کو روشن کرنے کے لیے آتش بازی کا انتظام کیا گیا۔ آسمان پر آتش بازی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک چنگاری صندوق پر آ گری اور دیکھتے ہی دیکھتے صندوق جلنے لگا اور راکھ بن گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے صندوق کو جلتا دیکھ کر نوجوان پریشان ہو گیا۔ اس کے پاس محل اور خوبصورت دلہن کو چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے محل سے باہر نکل آیا اور ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ خوبصورت شہزادی اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ اب نوجوان غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر وہ نوجوان دانش مندی سے اپنی وراثت کا خیال کرتا تو اس طرح غریبی کی زندگی گزارنے سے بچ جاتا۔ اس نے اپنی خوشی کے سارے مواقع ضائع کر دیے۔